ایک صرف معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کر دوں اس وقت گفتگو تمام. اگر طلب ہو سچی، اگر عشق ہو سچا، ارادت ہو، محبت ہو، تو امام کی طرف سے کس طریقے سے امداد پہنچتی ہے. اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، غریب مفلوق الحال، کوئی بہت ثروت مند سرمایہ دار نہیں تھا. وہ اور اس کی زوجہ دونوں مزدوری کرتے تھے، اور وہ جب حج پہ جاتا تھا تو مکے سے مدینے جاتا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی دستبوسی کرتا تھا اور کچھ نذرانہ ہدیہ امام کی خدمت میں پیش کرتا تھا جو اس کی بساط میں تھا. ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے آقا کی زیارت کے لیے. مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح اگر علم آپ کے وجود میں آ جائے تو آپ کے پورے جسم پر حاکم ہو جاتا ہے، اسی طرح امام معصوم پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے. یہ ایک بہت اصیل ہے، حکیمانہ اور علم کلام کی ایک بہت بنیادی بات ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے. امام مدینے میں اور کائنات پہ کس طرح تصرف فرما رہے ہیں. وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کر آیا، اس نے ضد کی زوجہ نے کہ بھئی ہم بھی چلیں گے امام کی زیارت کے لیے. آیا، مکے سے مدینے آ رہا تھا. مدینے ایک منزل باقی رہ گئی تھی راہ کہ وہاں اچانک اس خاتون کی طبیعت خراب ہوئی اور رحلت ہو گئی. ایک روایت میں یہ کہ رحلت ہو گئی، اور دوسری کتاب میں روایت یہ ہے کہ وہ اتنی شدید مریض تھی کہ یقین حاصل ہو گیا کہ اب یہ بچنے والی نہیں. اس نے اسی کیفیت میں چھوڑ دیا، وہیں خیمے میں بیوی کو چھوڑا اور خود مدینے پہنچا، امام کی خدمت میں پہنچا. دیکھیے، ابھی میں نے عرض کیا تھا بغیر طلب بھی عطا ہوتا ہے. یہ تہذیب ہے، یہ شعور ہے. امام کی خدمت میں پہنچا، گلہ نہیں کیا، اس نے شکوہ نہیں کیا. امام کی خدمت میں پہنچا حسب عادت، جیسے پہلے آیا کرتا تھا، سلام عرض کیا، عرض ادب، عرض ارادت، عرض عقیدت. امام مسکرائے، کہا کہ جاؤ اپنی زوجہ کو بھی تو لے کر آؤ، وہ بھی تو میری زیارت کی مشتاق ہے. اس نے سر جھکا کے کہا آقا اسے تو میں بہت نازک حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں. یا اس نے یہ کہا دوسری روایت کی بنیاد پر کہ وہ تو رحلت کر گئی، کہا جاؤ اسے لے کر آؤ. جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کہا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت آ گئے تھے، میری روح قبض کر لی تھی. میں نے دیکھا ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے تم کو ہمارا حکم ماننے کا پابند نہیں کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں ہمارا حکم ماننے کا پابند نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا بے شک اللہ نے پابند کیا ہے. کہا پھر جب اللہ نے پابند کیا ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح ابھی قبض نہ کرو، اس کی زندگی میں اضافہ کر دو. انہوں نے کہا اور فرشتوں نے وہ بات تسلیم کر لی اور چلے گئے. وہ شخص کچھ نہیں بولا، زوجہ کو لیا، ساتھ لے کر مدینے پہنچا، پھر بیت الشرف میں داخل ہوا. اس بی بی کی نگاہ جیسے ہی امام پہ پڑی، کہا کہ خدا کی قسم یہی تو تھے جنہوں نے فرشتوں سے کہا، کوئی اور نہیں تھا، یہی تھے جنہوں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ کیا اللہ نے تمہیں ہمارے حکم کو ماننے کا پابند نہیں کیا ہے. بس یہ معجزہ سن لیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت بھی یہ معجزہ دکھا سکتے تھے، آج بھی یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں. ہمارے تمام ائمہ میں سے کسی ایک امام کی بھی مدت امامت ختم نہیں ہوئی ہے، مدت امامت ختم نہیں ہوئی ہے.
علی کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں، حسن کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں، حسین کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں، حضرت امام صادق علیہ السلام کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں، حضرت امام حسن عسکری کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں۔ ان کی مدت امامت ختم نہیں ہوئی ہے، سب امام، اور کل بھی یہ معجزہ دکھا سکتے تھے، آج بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ ہمارا رشتہ ارادت اور رشتہ عقیدت ان سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور اسی رشتہ ارادت اور عقیدے کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ ایک حکمت عملی ہے کہ فرمایا امام صادق نے احیوا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارا تذکرہ کرتے رہو، ہماری باتیں بیان کرتے رہو، مجلسیں منعقد کرو ہمارے لیے، ہماری خوشی میں خوشی کرو، ہمارے غم میں غم کرو۔ یہ وسیلہ ہے ان سے قریب تر ہونے کا اور رشتے کو مضبوط تر کرنے کا۔ ان کے فضائل پڑھیں، زندگی میں حوصلہ پیدا ہوگا، ان کے مصائب پڑھیں اور سنیں تو وہ شعور پیدا ہوگا کہ وہ معصوم ہیں، اس کے باوجود ان پر مصیبتیں پڑیں، ہم تو غیر معصوم ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں تو ہمیں خدا کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کلمہ کفر و الحاد زبان پر نہیں لانا چاہیے، ہمیں ان کے مصائب سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے مصیبتیں زیادہ سے زیادہ پڑتی تھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے